جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج ہم صوفی غلام رسول صاحب مرحوم مغفور ان کے سال ثواب میں حاضر ہیں۔ دعائے خالق کائنات مجھ گناہگار کی آپ حضرات کی اس بابرکت پر سعادت حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دین دنیا کے اندر خیر و رحمت برکت کا سبب بنائے، اور اللہ رب العزت مرحوم مغفور صوفی غلام رسول صاحب ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ تمام احباب یہاں پہ تشریف فرمائے جن کے جو رشتہ دار لواحقین آج تک اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ تمام کی قبروں کو منور فرمائے۔ بچال قبرستانوں میں پورے روئے زمین پہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت تمام صاحب ایمان مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ تمام احباب اس محفل میں تشریف لے کے آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو قدم 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 پہ دیکھیے عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں سے 2 آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے، اس نسبت سے میں صرف ان کا مفہوم اور اس حوالے سے جو حدیث رسول ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ مجھے کما حق ہو حق بیان کرنے کی اور سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ کس کی ذات؟ اللہ کی ذات۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز ایک دن ایسا آئے گا، ایک ایسا لمحہ آئے گا، ایک ایسی گھڑی آئے گی، ایک ایسا پل آئے گا، ایک ایسا سیکنڈ آئے گا، ایک ایسی ساتھ آئے گی کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، انسان، جانور، فرشتے، ہر چیز پہ موت طاری ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کہہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم نے فرمایا جو میری ذات کے اوپر ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اس لیے جب بھی آقا کریم کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مخاطب فرمایا پیارے محبوب فرما دیجئے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے پیارے محبوب والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے، ماداق کے کاجل والے، یاسین کے سحرے والے، طٰہٰ کی لڑیوں والے، آمین کے کنلوں والے، علم رشاہ کے سینے والے، اے پیارے محبوب فرما دیجئے اے میرے غلاموں جو تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے کنار کوئی بندہ بھی مرنا نہیں چاہتا، چاہے وہ 100 سال کا ہو جائے، دل اصل کرتا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ تو رب فرما رہے پیارے محبوب فرما دیجیے جس موت سے تم بھاگتے ہو قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ایک نہ ایک دن اس موت سے تمہاری ملاقات ضرور ہونی ہے، چاہے کوئی 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، کتنا اللہ نے ٹائم مقرر کر دیا ہے اس نے گزار کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور پھر اس اللہ کے سامنے حاضر ہونا الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اور وہ اللہ تمہیں بتائے گا تم غیب میں یعنی پوشیدہ کیا کرتے رہے ہو اور ظاہر کیا عمل کرتے رہے ہو۔ آگے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کے موت کا وقت آئے گا، ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، حج بھی اگر استطاعت اس نے حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی، قربانی بھی، صدقات خیرات کرتا رہے، اس کے برعکس ایک بندہ ایسا ہے جس نے ساری عمر غفلت میں گزار دی ہے۔ جس طرح ان کی زندگی ڈیفرنٹ ہے، زندگی مختلف ہے، تو ذہن میں سوال پیدا، پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، بزرگ بھائی دوست بیٹھے ہیں، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ان کی زندگی مختلف ہے تو کیا ان کی موت ایک جیسی ہوگی تو یا مختلف ہوگی؟
جب احادیث رسول کا مطالعہ کیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح انہوں نے زندگی الگ الگ گزاری ہے، مختلف گزاری ہے، ڈیفرنٹ گزاری ہے، اسی طرح ان کی موت بھی ڈیفرنٹ ہوگی۔ جب ایک برا آدمی اس دنیا سے جائے گا نا تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور 7 اور فرشتے آئیں گے اور آ کے مخاطب کریں گے، یا ایتھا النفس الخبیثۃ کانت فی الجسد الخبیث اخرجی ذمیمۃ وابشری بخمیم وغساق، اے پلیت روح جو پلیت جسم کے اندر ہے، اس حالت میں نکل، ہم تجھے جہنم کی خبر دیتے ہیں اور جہنم میں جو پیپ کے گڑھے ہیں ان کی خبر دیتے ہیں۔ تو پڑھیے استغفر اللہ، ایک دفعہ کہیے استغفر اللہ۔ اللہ ایسی موت سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ اور اس کے برعکس ایک بندہ جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی، جب اس کا آخری وقت آئے گا نا تو اسرائیل علیہ السلام پیاری صورت میں آئیں گے، 7 اور نورانی فرشتے ہوں گے، وہ حاضر ہوں گے اور آ کے مخاطب کریں گے، یا ایتھا النفس الطیبۃ کانت فی الجسد الطیب اخرجی وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، اے پاک روح، کیا کہیں گے؟ اے پاک روح جو پاک جسم کے اندر ہے، اس حالت میں نکل، ہم تجھے جنت کی خبر دیتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کی خبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان کرام، یہ تو بات ہو گیا جو اس نے غفلت میں عمر گزاری اور جس نے نیک اعمال میں عمر گزاری۔ اب ایک دن ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ راکعہ نیرہ منورہ، میرے آقا کی محبوب بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما دی تو عرض کی، یا رسول اللہ، اے پیارے سرتاج من، آج ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، پوچھو عائشہ، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ کا وہ امتی ہے، خوش نصیب امتی، جو میدان جہاد میں جائے، کدھر جائے؟ میدان جہاد میں جائے، کفار کے ساتھ لڑے اور اپنی جان اللہ کے سپرد کرے، یعنی شہید ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا خوش نصیب امتی ہے جو میدان جہاد میں نہیں جائے لیکن قیامت والے دن وہ شہیدوں کی صف میں ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، نعم عائشہ، ہاں میرا ایک ایسا خوش نصیب امتی بھی ہے جو میدان جہاد میں نہیں جائے گا لیکن قیامت والے دن وہ شہداء کی صف میں شامل ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وسلم وہ کون خوش نصیب امتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، جو صبح شام 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، صبح شام 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، قیامت والے دن اللہ اس کو شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔